رمضان مبارک کے پروگرام کی اصل روح روزہ نہیں بلکہ قرآن مجید سے استفادہ ہے۔ روزہ بھی در حقیقت اس لیے فرض کیا گیا کہ قرآن حکیم سے استفادے کی شرط لازم ہے تقوی۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ہدی للناس ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، لیکن انتفاع اور استفادے کے اعتبار سے یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جن کے اندر تقوی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکیم کی ہدایت سے استفادے کی شرط لازم تقوی ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ عبادت فرض کی گئی کہ جس کا حاصل، جس کا مقصد، جس کی غرض و غایت، جس کا نتیجہ تقوی ہے۔ چنانچہ پہلی آیت جو ہے بارہا آپ نے سنی ہوگی اس رمضان مبارک میں بھی، کہ اولین آیت مبارکہ جس نے کہ عبادت صوم کی غایت کو معین کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تقوی کی پونجی لے کر جو بھی دن بھر روزہ رکھ کر اور اپنے جو بھی حیوانی تقاضے ہیں ان پر اس قدغن کو برداشت کرتے ہوئے، بھوک اور پیاس کو جھیلتے ہوئے اور بھی پابندیوں کو قبول کرتے ہوئے، جو بھی رمق تقوی کی ہاتھ آئے اسے لے کر اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور میں، اور قرآن مجید کا ترشح ہو، قرآن مجید کا نزول ہو تمہارے باطن پر، تمہارے ضمیر پر، جس کی بہترین تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید تفسیروں کی مدد سے سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے، تفسیریں ہیلپ فل ہے، ممد ہے، اس لفظ کے یہ معنی ہے، اس لفظ کی اصل یہ ہے، یہ لفظ اس شکل میں آیا ہے، لغت ہے، صرف و نحو ہے، پھر روایات ہیں، یہ تمام چیزیں ممد ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت قرآن مجید کا فہم انسان پر اسی وقت کھلتا ہے جبکہ اس کے اپنے دل پر اس کا نزول ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ جبکہ انسان اس جد و جہد میں عملاً مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے کہ جس کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے قرآن مجید اپنے آپ کو آپ پر اور منکشف کرے گا، اور آگے بڑھیں گے قرآن کے حقائق کا مزید انکشاف ہوگا، آگے بڑھتے چلے جائیے اور قرآن مجید اپنے آپ کو ریویل کرتا جائے گا آپ پر، آپ کے شعور پر۔ لیکن اگر آپ ایک قدم نہیں اٹھائیں گے تو بس پھر یہ کہ الفاظ اور الفاظ کے معانی اور سطحی سی بات، اور یہ کہ ایک زمانے میں اس کا یہ مطلب سمجھا گیا، اور ایک یہ کہ اس کے بارے میں فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، یہ سب در حقیقت بیٹنگ اباؤٹ دی بش والا معاملہ ہے۔ آپ اس کے ارد گرد گویا کے چکر لگا رہے ہیں۔ وہ جو شہر معنی ہے قرآن حکیم کا، اس میں تو گویا کہ داخلہ ہی نہیں ہوا اس شخص کا کہ اولاً جس کے اپنے دل کے اندر وہ تقوی موجود نہیں تھا جو گویا کہ دروازہ کھولنے کے مترادف ہے اس شہر معنی کا، اور پھر یہ کہ اس راستے پر عملاً چلنا انسان شروع کر دے تو پھر محسوس ہوگا، قدم قدم پر اس کی رہنمائی سامنے آئے گی، اس کی حکمتیں کھلیں گی، اس کے اندر حکمت اور علم اور معرفت کے جو موتی ہیں، جو عملی رہنمائیاں ہیں، وہ منکشف ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے فہم کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں نے ایک روایت اپنے کتابچے میں درج کی ہے، امام غزالی اسے لائے ہیں احیاء العلوم میں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، کہ کسی عارف سے ایک استفسار کیا گیا قرآن مجید کا ختم آپ کتنے عرصے میں کرتے ہیں؟ وہ شخص تھا کہ جو معرفت کی گہرائی لیے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ قرآن کا ایک ختم تو میں ہر ہفتے میں کر لیتا ہوں۔ وہ جو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک ایک منزل روزانہ پڑھ کر ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے، اور قرآن کریم کا ایک ختم میں ہر مہینے کرتا ہوں، اور ایک میرا سالانہ ختم ہے، اور ایک ختم وہ ہے جس میں میں مشغول ہوں، ابھی تک میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا۔ اب یہ درجات ہیں جس میں اب تک پوری زندگی مشغول ہے انسان اور نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو ختم کر لیا،
وہ ہے تدبر قرآن، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی۔ اس کے اعتبار سے آج تک میں کسی شخص سے واقف نہیں ہوں کہ جس نے یہ احمقانہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ پورے کے پورے قرآن کو بتمام و کمال سمجھ گیا ہے۔ یہ دعویٰ امام راضی نہ کر سکے، یہ دعویٰ کشاف نہ کر سکے، صاحب تفسیر کشاف زمخشری، تو اور کون کرے گا؟ کتنے ہی مقامات پر آ کر بڑے سے بڑے مفسر کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور واللہ عالم کہہ کے آگے گزرنا پڑتا ہے۔ بات یوں محسوس ہوتی ہے، یہ بات میرے سامنے آئی ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے حقائق مزید منکشف ہوں، اس لیے کہ جیسے کہ حضور کی اس طویل حدیث میں ہے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ان اجتماعات میں، جس میں حضور کے یہ الفاظ مبارک بھی آئے ہیں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے کہ محسوس کرے کہ بس جو ہمیں لینا تھا ہم لے چکے۔ جتنا آدمی آگے بڑھے گا پیاس بڑھتی چلی جائے گی، حقائق کی تلاش کا مادہ اس میں اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جہاں سے وہ سرسری طور پر سینکڑوں مرتبہ گزر گیا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہاں آ کر نگاہ جم جائے گی اور آدمی غور و فکر کرے گا، اس کی گہرائیوں میں بہت سے سوالات ذہن میں آ جائیں گے، اور سوالات کا ذہن میں آنا در حقیقت علم کی ترقی کے لیے ایک لازمی راستہ ہے۔ جب سوال سامنے آتا ہے تو آدمی غور و فکر کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس پر علم کا کوئی اور نقطہ منکشف ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے پروگرام کے یہ جو دو حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اپنے بندوں پر اللہ کی نرمی ہے، اللہ کی یہ شفقت ہے، اللہ کی یہ شان رؤوفی اور رحیمی کا ایک مظہر ہے کہ اس نے اس دوسرے حصے کو ہر مسلمان پر فرض نہیں کیا۔ دن کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو تندرست ہے، مقیم ہے، مسافر کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے، مریض کے لیے رعایت ہے وہ قضا کر سکتا ہے۔ کوئی شخص کوئی ایسا بیمار ہو جس کو شفا کی امید نہ رہی ہو، وہ کینسر کی آخری سٹیجز میں ہو، کوئی ٹی بی کی آخری سٹیجز میں ہو، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، اور وہ مرض بھی اس نوعیت کا ہے جسے کہتے ہیں ہمارے اطباء کہ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، کہ اب وہ تو لائف لانگ پروسیس ہے، ڈائبٹیز ہے۔ اس قسم کے امراض میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے، یا کوئی اتنا ضعیف ہو چکا ہے، اتنا بوڑھا یا بوڑھی عورت کہ اس کے لیے تحمل جو ہے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بھی رعایت ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ فدیہ بن جائے گا۔ جو رعایت ابتدا میں عام تھی، دوسرے لوگ بھی جو صحت مند و مقیم ہو وہ بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو ابتدا میں یہ رعایت تھی کہ وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر نیکی زیادہ کرنا چاہے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن پھر جب روزہ رمضان کا فرض ہوا ہے، رمضان کا روزہ، پھر یہ رعایت ختم کر دی گئی۔ اب اس کو حضور نے باقی رکھا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کی فہرست میں نے بیان کی، ایسے مریض جن کی شفا یابی کی توقع نہ رہی، ایسے بوڑھے مرد اور عورتیں کہ جن کے لیے تحمل جو ہے روزے کی شدت کا یہ ممکن نہ رہا ہو۔ بہرحال روزہ فرض ہے، البتہ اس رمضان مبارک کے پروگرام کے دو جز ہیں، دوسرا فرض نہیں کیا۔ اور حضور کی شفقت، آپ بھی رؤوف اور رحیم ہے اپنی امت کے حق میں، کہ 3 دن نماز تراویح مسلمانوں کے ساتھ باجماعت ادا کی، لیکن چوتھے دن پھر آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد نہیں ہوئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی مجبوری سے کوئی تاخیر ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آنکھ لگ گئی ہو۔ کھنگارنے لگے لوگ مسجد میں کہ حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ نہ آنا کسی میری کمزوری یا میری کسی عذر کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اگر میں نے اس میں مداومت کی تو پھر یہ عبادت تم پر فرض کر دی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ جیسے کہ سورۃ المزمل کے آخر میں آیت آئی ہے کہ ابتدا میں تو حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، لیکن بعد میں فرمایا، مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد یہ بات ہوئی، میرے نزدیک 10 سال تک وہ پہلا حکم نافذ رہا ہے۔ البتہ 11ویں سال جب نماز باجماعت فرض ہو گئی
تب اس میں تخفیف ہوئی ہے، اور اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوگے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے تلاش معاش کے لیے، تجارت کے سلسلے میں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگیں کریں گے، غزوات میں نکلیں گے، تو ان کے لیے یہ آدھی آدھی رات اور 2/3 رات اور 1/3 رات کی پابندی ناممکن ہو جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے اس سختی کو ہٹا دیا۔ تو یہی معاملہ ہے در حقیقت روزے کے بارے میں، کہ روزے کو تو فرض کیا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کے بندے جو دن بھر بڑی شدید محنت اور مشقت پر مجبور ہیں، ان کے لیے پوری رات کا جاگنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ انسانی لیمیٹیشنز کو اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا؟ بڑی پیاری آیت ہے سورہ ملک میں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے، اس نے کس کس پہلو سے اس میں ذوف رکھا ہے اسے معلوم ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، قرآن مجید میں فرمایا گیا انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی کمزوریوں سے سب سے بڑھ کر واقف اس کا خالق ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا، پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر۔ تو اس دوسرے حصے کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن اشارات، انڈیکیشن، اس طرح کے ترغیب اور تشویق کا انداز اختیار کیا کہ جو مسلمان جتنا اس کے لیے ممکن ہو وہ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہدف یہ سامنے رکھے کہ در حقیقت 2 پروگرام بالکل متوازی ہیں، بالکل پیرلل ہیں، بالکل ہم وزن ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں جس میں کہ حضور کا خطبہ آیا ہے، حضرت سلمان فارسی نے جو نقل فرمایا کہ حضور نے آخر یوم من شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، اور جس کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک ایسا رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے جو بڑا برکتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی میں آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کو کھڑے رہنے کو، جاگنے کو مرضی پر چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ کہ مرضی پر تو ہر رات ہے، آپ کو اختیار ہے۔ رمضان میں کیا، رمضان سے باہر کی راتوں میں جو بھی اللہ کے بندے جانتے ہیں جاگتے ہیں۔ مجھے وہ شعر یاد آیا کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ اگر آدمی وقت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو اور راتوں کو جاگتا ہو، اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہوتا ہو، اس کے لیے تو ہر شب شب برات ہے، اور اس کے لیے ہر آنے والا دن یوم عید ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال رمضان مبارک میں اس کی طرف خصوصی اشارہ کر کے گویا کہ ترغیب دلا دی گئی۔ اب یہ قیام لیل ہی جو ہے، اس کو ہم نے سمجھ لیا صرف تراویح کی نماز، یہ صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اقدام فرمایا، اور جیسے حضور نے امت کے لیے شفقت اور رحمت کو مد نظر رکھا کہ 3 دن سے زیادہ نماز باجماعت ادا نہیں کی مبادا فرض ہو جائے، اسی طرح حضرت عمر نے بھی امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی مصلحت کو پیش نظر رکھا کہ باجماعت مسلمان 20 رکعت تو ادا کر لیا کریں، کم سے کم اتنا تو ایسا ہو جائے کہ جو تمام مسلمان، گئے سے گیا مسلمان چاہے مشقت بھی کرتا ہے لیکن گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تو روزانہ رات کو نکال سکتا ہے۔ اس لیے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہوتا ہے ہمارا جس میں کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھا گیا، ذرا سا بھی اگر انسان اس انداز سے پڑھے کہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو پھر معاملہ 2 گھنٹے تک تو جائے گا۔ تو یہ تو کم سے کم ہر مسلمان کر لے، اتنی ایڈیشنل مشقت تو ہر مسلمان برداشت کرے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے سمجھنی چاہیے بات کہ وہ احادیث جو آپ نے بار بار سنی ہوں گی ان میں یہ دونوں چیزیں متوازن اور متوازی طور پر آتی ہیں۔
مثلا حضرت ابو ہریرہ کی روایت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے بخش دیے گئے اس کے تمام گناہ، جو بھی پرانے گناہ تھے، سابق گناہ تھے۔ اور جس نے قیام کیا رمضان میں، رمضان کی راتوں میں جاگا، کھڑا رہا، اس کے لیے بھی بخش دیے گئے اس کے تمام گناہ۔ تو صام رمضان قام رمضان، اب آپ خود اندازہ کیجئے کس قدر متوازن الفاظ ہیں یہ، کس قدر ہم وزن ہے، اسلوب کتنا جو ہے اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ پیاری حدیث مجھے امید ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک میں بھی آپ نے ضرور سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور یہ امام بہقی لائے ہیں شعب الایمان میں اس روایت کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن ایک بندہ مومن، بندہ مسلم کے حق میں شفاعت کریں گے، قیامت کے دن یہ ہمارے شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور روزہ یہ کہے گا، یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی خواہش نفس سے، شہوت سے روکے رکھا، تو میری وجہ سے روکا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا۔ تو کیا 1 گھنٹے صرف رکنا جو ہے وہ ان الفاظ کا صحیح مصداق بن جائے گا؟ جیسے دن بھر آپ رکے رہے ہیں، ایسے ہی رات بھر نیند سے رکے رہنا، یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ جس کی بنیاد پر قرآن حکیم جو ہے شفاعت کرے گا، اور حضور نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔